جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب آ رہے ہیں اور بڑی خوشخبری لے کر آ رہے ہیں. عمران خان کی سزا معطل ہو چکی ہے جس کے بعد علی ظفر صاحب باہر آ رہے ہیں. یہ ان سے گفتگو کرتے ہیں. اس سائڈ پہ آئیں گے لائٹ میرے ساتھیوں کو آنے دیں ذرا. جی سر بتائیے گا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید سے پہلے پوری قوم کو بہت خوشخبری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اس کو آپ ایک تحفہ سمجھیں. اور آج جو توشہ خانہ کی سزا تھی، جو توشہ خانہ کیس میں نیب کورٹ نے غیر آئینی غیر قانونی سزا دی تھی عمران خان صاحب کو اور ان کی بشرا بی بی کو، وہ دونوں کی سزا معطل کر دی گئی ہے. اور اب اگر کل انشاءاللہ جو دوسرا کیس ہمارا یہ کیس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا کہ یہ جیل میں ٹرائل ہوا تھا اور نیب کورٹ نے سزا دے دی تھی عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو. اور ہم نے جو اپیل کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ یہ کیس آف نو ایویڈنس ہے، یعنی کہ یہ جو سزا دی گئی ہے اس کے پیچھے کوئی شہادت نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں. یہ کسی شہادت کسی ایویڈنس کے بغیر سزا دے دی گئی تھی. دوسری ہم نے یہ بھی وجہ بتائی تھی کہ یہ جیل ٹرائل جو تھا یہ غیر آئینی اس لیے تھا کہ اس میں جو وکلا تھے ان کو پیش بھی نہیں ہونے دیا گیا تھا اور ان کو جیل سے باہر نکال دیا گیا تھا اور ان کو جرح کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی. تو اس قسم کے جو ٹرائل ہیں، اس قسم کے جو مقدمے ہیں، وہ تاریخ میں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مس ٹرائل ہے، یہ غیر آئینی ہے. اسی لیے ان دونوں وجوہات کی وجہ سے آج عدالت نے پہلے دن ہی سماعت کے پہلی سماعت تھی اس کیس کی، پہلا دن ہی انہوں نے یہ سزا کو معطل کر دیا ہے. تو یہ ایک اتنی خوشخبری ہے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب اس کیس میں کم از کم گرفتار نہیں رہ سکتے. سر یہ بتائیں کہ آج تک اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، کیا عدالتیں اگر اسی طرح چلتی رہیں تو ایک غریب آدمی کا جو کیس عدالت میں لگا ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ جی دیکھیں، ابھی تو ایک آپ کی بات، یہ ڈیبیٹ صحیح ہے، اس پہ ڈیبیٹ بعد میں کریں گے، لیکن آج ایک خوشخبری ہے، آج ایک اچھی بات ہے کہ پہلے دن ہی سزا معطل کی گئی. عدالت نے یہ دیکھا، ہائی کورٹ نے یہ دیکھا کہ یہ کیس میں اپیل میں بہت جان ہے، اپیل میں بہت وزن ہے اور جو سزا ہے اس کو معطل کرنا چاہیے، کیونکہ صرف سزائیں تب معطل ہوتی ہیں جب عدالت یہ سمجھے کہ جو ایویڈنس ہے، جو شہادتیں ہیں، وہ کنوکشن کو، سزا کو سپورٹ نہیں کرتی، وہ اس کے برخلاف ہیں آئین کے اور قانون کے سزا، اس لیے وہ معطل کر دی جاتی ہے. اچھا سر یہ بتا دیں، ایک تو پی ٹی آئی کے مطالبے پر چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا اور دوسری جانب آج عمران خان کو یہاں سے بھی بڑا ریلیف مل گیا. کیا کہیں معاملات طے پا گئے ہیں پی ٹی آئی کے؟ جی آپ پتہ نہیں کیوں معاملات طے پانے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو ان کو جو ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، جو کیس چلایا گیا تھا، وہ اتنا غلط کیس تھا، اتنا بے بنیاد کیس تھا کہ اس کا یہ فیصلہ آج ہونا ہی تھا، اس طرح سزا کو معطل ہونا ہی ہونا تھا. تو یہ جب آپ انصاف کی بات کرتے ہیں تو انصاف کئی بار دیر میں آتا ہے، لیکن آج آتا ہے فائنلی. اور آج ہم نے دیکھا کہ آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں انصاف ملا. علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو بڑی دیر بعد کہہ رہے ہیں کہ انصاف ملا، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت جب 6 ججز کا معاملہ چل رہا ہے، خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جو رستہ ہے قانون اور آئین کا، انصاف کا، وہ اب جو پریشر کے بغیر یہ فیصلے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے بڑا ریلیف بھی ملا؟ جی بالکل، میرا خیال ہے یہ کئی بار ٹرننگ پوائنٹ ان ہسٹری ہوتا ہے کہ تاریخ میں ایک بڑا ایسا موڑ آتا ہے، ایسا وقت آتا ہے جب تاریخ تبدیل کرتی ہے ہر چیز کو. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں. یہ ہم نے الیکشن میں دیکھا کہ الیکشن جب ہوئے تو ایک تاریخ بنی. اس کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ ہر قسم کا پریشر، جو ان خط سے بھی نظر آتا ہے کہ ہر قسم کا پریشر عدالتوں پہ ڈالا جا رہا تھا، لیکن عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کرنے کے لیے ڈٹ کے کھڑی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پی ٹی آئی نہیں بلکہ پوری عوام جو پاکستان کی ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اب جو انصاف کا ترازو ہے وہ درست سمجھ جا رہا ہے. رہا کرو، رہا کرو خان کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو خان کو رہا کرو. بشرا بی بی
کی ملاقات کے حوالے سے بھی آج صبح جو ہے نا درخواست آپ لوگوں کی طرف سے دی گئی تھی، جس میں جو جیل حکام انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے جب خان صاحب کے ساتھ کیس میں جاتی ہے تو ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. اس پر بڑا وہ ریمارکس آئے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوتی ہے یہ تو وہ کیس کے لیے جاتی ہیں تو ملاقات تو نہیں ہو پاتی. تو اس کے لیے بھی آج جو ہے نا وہ 2 دن مختص کیے گئے ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ آج آپ کے لیے خوشخبریاں تھوڑا زیادہ ہی ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیا جی کہیں گے؟ بالکل، دیکھیں وہ بھی بالکل قانون کے مطابق ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فائنلی قانون جو ہے وہ اپنا راہ ہموار کر رہا ہے ہر ایک کے لیے. قانون یہی ہے کہ آپ کو جو میاں بیوی ہیں ان کو ملاقات اور فیملی ممبرز کو ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے. ایک کیس میں جب آپ جاتے ہیں اور اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ملاقات نہیں ہوتی، وہ تو وہاں سارے وکیل ہوتے ہیں اور جج صاحب ہوتے ہیں، وہاں تو ایک کیس کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے. ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں باقاعدہ بات کر سکیں پرائیویٹلی، اور اس لیے یہ عدالت نے آج یہ اگر فیصلہ دیا ہے تو بڑی درست بات ہے. وہ بھی ہم بڑی دیر سے ٹرائی کر رہے تھے اور خوشخبری یہ ہے کہ آج اس کا بھی فیصلہ ہو گیا. اس فیصلے کے اندر نادیدہ قوتوں کا شامل ہونا کیا سمجھتے کہ شامل ہو سکتی ہیں یا یہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کیا گیا؟ نہیں دیکھیں، فیصلہ ہمیشہ مجھے یقین ہے ہر فیصلہ جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوتا ہے. اگر جج غلطی کریں تو اس کی پھر اپیل ہوتی ہے. جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کرتا، ہر جج اپنے سمجھ بوجھ کے مطابق کرتا ہے. غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو فیصلہ آج ہوا ہے یہ میری نظر میں بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے، جو شہادت ہوئی اس کے مطابق ہے. بڑی آپ کو سمپل بات بتاؤں کہ یہ توشہ خانہ کیس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے تحفہ لیا جس کی ویلیو بہت زیادہ تھی، جس کی قیمت بہت زیادہ تھی، لیکن قیمت ثابت کرنے کے لیے کس کو پیش کیا گیا؟ کسی ایکسپرٹ کو نہیں پیش کیا گیا. پیش کیا گیا ایک پارٹ ٹائم سیلز مین کو، جو کسی دبئی کسی انڈین کی دکان میں وہ کام کرتے ہیں. پارٹ ٹائم سیلز مین یعنی وہ پوری طرح کام بھی نہیں کرتے، وہ صرف سیلز مین ہیں اور ان کو باقی کام وہ ٹائروں کی اسپیئر پارٹ چلاتے ہیں. تو ایک ٹائروں کی اسپیئر پارٹ چلانے والے ایک پارٹ ٹائم سیلز مین نے آ کے ایک دم ایک فگر کہہ دیا کہ یہ تو اربوں روپے کی چیز تھی. اس کے پیچھے کوئی شہادت نہیں، کوئی ثبوت نہیں کہ وہ اربوں روپے کی چیز تھی کہ نہیں. تو اس لیے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک بے بنیاد ایک فکٹیشس کیس تھا، اور اسی لیے عدالت نے آج ایک منٹ بھی نہیں لگایا اس کو سزا کو معطل کرنے کے لیے. سر سائفر کو کیوں لٹکایا جا رہا ہے سر؟ جی دیکھیں، سائفر کیس میں بھی اب امید یہی ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد ہم یہ کوشش کریں گے کہ کل کے دن جو سائفر کیس لگا ہے اس میں بھی یہ سزا کی سسپینشن کی بات کریں، اور اگر وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے تو جیسا میں نے شروع میں ہی کہا تھا پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف کوئی رکاوٹ نہیں، وہ پھر باہر آ سکتے ہیں. بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں یا ان پہ کوئی اور چارجز ہیں ابھی؟ جی بشرا بی بی، ہاں ان کے خلاف ایک عدت کا کیس رہ گیا ہے، اگر وہ اس میں بھی سسپینشن ہو جاتی ہے تو وہ بھی باہر آ سکتی ہیں. جی بالکل، میرا خیال ہے بڑی درست بات ہے. یہ ایسا معاملہ ہے اور بہت ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی عدلیہ کی آزادی کی بات ہوتی ہے